نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے، اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابقہ جتنی بھی ہم نے بات کی ہے اس میں مختلف طریقے اللہ کے نبی کے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، جن طریقوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں یا غفلت اور سستی کی بنا پر ان پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک اور طریقے کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ ہے فرض نماز کے علاوہ سنتیں اور نفلی نماز وہ اپنے گھروں میں ادا کرنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری گھروں میں ادا کی گئی نماز وہ سب نمازوں میں افضل ہے، سوائے اس نماز کے وہ جو فرضی نماز ہے جس کو مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ تم اپنی فرضی نماز جو ہے اس کو مسجد میں ہی پڑھو جماعت کے ساتھ، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صحت مند ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، تو اس کے لیے آنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی شخص کو کھڑا کر دوں جو میری جگہ نماز پڑھائے، اور پھر میں جاؤں اور وہ لوگ جو نماز میں ہمارے لیے ساتھ حاضر نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو بے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، کہا جو ہمارے ساتھ حاضر نہیں ہوئے نماز میں، اگر مجھے خواتین کا، بزرگوں کا، بچوں کا خوف نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ہمارے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو فرض نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا، جماعت کے ساتھ ملنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نماز ہے، سنن ہے، نوافل ہیں، آپ مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر میں ادا کرنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کے معمول کو اگر دیکھا جائے تو اکثر آپ سنتیں اور نوافل وہ گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے سنتوں میں سب سے بہترین سنت جو ہے وہ فجر کی نماز کی جماعت سے پہلے کی 2 رکعات ہیں، جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر صبح کی وہ 2 رکعات ہیں جو سنت ادا کی جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین سنتیں اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ وہ گھر سے پڑھ کر مسجد کی جانب آیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ عین جماعت کے وقت ہی مسجد میں آتے تھے، جب لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھتے، کیونکہ مسجد میں ہی آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، تو پھر جو اقامت کہنے والا ہوتا وہ اقامت کہتا اور لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جایا کرتے تھے۔ مطلب ثابت ہوا کہ پہلے کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کے کچھ حصے کو، وہ جو سنن اور نوافل ہیں، ان کو گھر میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ سنن اور نوافل گھر میں ادا کرنا یہ برکت کا باعث ہے۔ آپ وضو کریں، سنتیں ادا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائیں، اور پھر مسجد میں آ کر آپ جماعت کے ساتھ فرض ادا کریں، اور بعد کی سنتیں بھی آپ گھر میں ادا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گھر نہیں جانا یا گھر جا کر سستی ہو جائے گی تو پھر مسجد میں ادا کر کے آپ چلے جائیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے بھی اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔